إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی یا سکون و اطمینان کی زندگی اپنے ذکر میں اور اپنے دین میں رکھی ہے. ہم میں ہر آدمی کو، ہر مرد و عورت کو سکون کی تلاش ہے، سعادت مند زندگی کی تلاش ہے. وہ سوچتا ہے کہ اطمینان سے جیتا، راحت سے جیتا، بے چینی نہیں ہوتی، قلق نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس سے سچی بات اور حق بات کسی کی نہیں ہے. اس نے بیان کیا ہے کہ میرے ذکر میں، میرے دین میں، میرے حکم کی فرما برداری میں، ایمان کی زندگی میں سکون اور راحت ملتی ہے. ایک ایمان والے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اگر ایمان ہمارا آپ کا مضبوط ہو، مردوں اور عورتوں کا مضبوط ہو، کہ اللہ تعالیٰ بے چینی سے اس وقت بچاتا ہے بندے کو جب وہ اس کی فرما برداری کی زندگی جیتا ہے. ورنہ بطور عذاب اللہ تعالیٰ، ورنہ بطور عذاب الجھنوں کی زندگی مسلط کر دیتا ہے. آپ پڑھیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے، کٹ کے زندگی گزارتا ہے، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، حکم نہ مان کر کے حکم ماننے کے بجائے نہ ماننے والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. کتنے حالات لوگوں کے دیکھیں ہم اپنے گرد و پیش میں. کوئی مشکل میں ہمارا غریب بھائی ہی نہیں، کوئی غریب بہن ہی نہیں ہے. کوئی مشکل میں ہمارے سماج کے کمزور لوگ ہی نہیں ہیں. تنگ زندگی، الجھنوں کی زندگی، بے چینی کی زندگی، بلکہ اس میں سبھی برابر ہیں. سبھی برابر ہیں، امیر غریب سبھی برابر ہیں. جن کی زندگی میں دین نہیں، ان کو اضطراب سے نجات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی ہوئی بات ہے. اور جن کو دین ملا ہوا ہے ان کو ہر حال میں اطمینان ہے، ہر حال میں. بہت عجیب بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میرے دشمن کیا کریں گے، میرے دشمن کیا کریں گے، میرے ساتھ جتنا بھی ظلم کریں گے میرے دل میں سکون ہے، میرے دل میں سکون ہے.
کیونکہ ایک ایمان والا جب ایمان کی زندگی، سچائی کی زندگی، دین کی زندگی جیتا ہے تو اس کے اوپر دنیا میں اگر مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو بھی اسے سکون رہتا ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عجیب چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ جب وہ کہیں مصیبت میں پھنستا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر سے اسے سکون ملتا ہے، اور جب نعمتوں میں رہتا ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کر کے اس کو سکون ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر ہمیں شکر گزار رہنا ہے، تو ہر حال میں وہ صبر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کیسی ماں تھی جس کا بیٹا مر گیا ہو، شوہر نماز میں گیا ہو، شوہر کے ساتھ آئے ہوں اس کے دوست احباب بھی عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر میں ان کی ضیافت بھی کر دیتی ہو، اور بچے کی موت گھر میں ہو گئی ہے۔ بیمار تھا پہلے سے بچے کی موت ہو چکی ہے، شوہر خیریت پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ بچے کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا پہلے سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس معنی میں کہا پہلے سے بہتر ہے کہ بچہ بیمار تھا، بیماری کا کرب تھا، تکلیف تھی، یعنی انہوں نے اس نیت سے کہا، اور اب تو بچہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور راحت میں چلا گیا، اس معنی میں کہا۔ اور شوہر کے ساتھ جو اہتمام ہوتا ہے ایک فرما بردار عورت کا، ایک سمجھدار بیوی کا، اس نے ان کے مہمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی کیا، اور بہت بعد میں رات کے بعد کے حصے میں بتایا، اور یہ بیک گراؤنڈ بنا کر کے بتایا، کہا یہ بتائیے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہو، پھر وہ مانگے اور جہاں امانت ہو دینے میں اس کو ناپسندیدگی گزرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ارے یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ بتا کر کہا کہ وہ بیٹا جو امانت تھی اللہ کی، اللہ نے لے لی۔ آپ بتائیے کیسے کہہ سکتا ہے کوئی؟ رونے دھونے چیخنے پکارنے کے سوا عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کیوں بلکتی ہیں؟ کیوں مطلب ہم آپ سب کیوں کسی حادثے پر ذرا بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے؟ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ صرف اس لیے کہ وہ ایمان اور یقین اور اطمینان جو دین سے ملتا ہے وہ کمزور ہے، تو چین نہیں ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی کے سکون غارت، فیملی کا سکون غارت، ہاں عورتوں کی تو بات ہی بہت مشکل ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے، ایک ایماندار وصول پسند عورت، عقیدہ رکھنے والی عورت کہ یہ سب جان و مال اللہ کی امانت ہے، اللہ اگر اس میں کچھ حصہ بھی لے لے، کل حصہ بھی لے لے تو اس کا ہے۔ امانت لوٹانے کے بعد امانت دینے کی بات اگر آتی ہے تو یہ جزا فضا جس میں سینہ کوبی، جس میں نوحہ و ماتم، جس میں رونا دھونا، ساری صورتحال ہوتی ہے، سکون نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا کوئی بیٹا مر گیا، قدیت میں یا عثفان میں، یہ مکہ مدینے کے بیچ کی کوئی جگہ ہے، وہاں انتقال ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے لوگ، تو کہتے ہیں جمع ہو گئے لوگ، تو کہتے ہیں 40 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو جنازہ اٹھاؤ، لے چلو۔ کیوں اٹھاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں، وہ یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، آپ کی بتائی ہوئی وہ تعلیم یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی میت پر اگر 40 ایسے ایمان والے جن کے ہاں شرک نہ ہو، شرک نہ کرنے والے ہوں، اگر جمع ہو کر کے اس کے لیے سفارش کریں، دعائیں مغفرت کریں اس کے جنازے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک لالچ ہے اور سکون ہے، یہاں تو آدمی انتہائی حدوں تک گزرتا رہتا ہے، اور میت کو، جنازے کو، اپنے آپ کو، رشتہ داروں کو، سارے لوگوں کو بے چین اور مصیبتوں میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کو چین کہاں ملتا ہے؟ اس کو چین ملتا ہے بے دینی میں، اور اس کو تسلی وہاں ملتی ہے ہاں جس میں اس کے دل کو الجھن سے نجات نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام
پر چلنے میں حالات کی ایک زندگی ہے. یہ دنیا حالات کے ہے. اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی خوشحال رہے. اس کو غم نہ لاحق ہو، اس کو بیماری نہ لاحق ہو، اس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان کے ساتھ سارے حالات میں وہ اپنے دل کو مطمئن رکھ سکتا ہے. جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کے پیچھے اتنی دنیا ان کے صحیح عقیدے اور صحیح عقیدے کی علمبرداری کی بنیاد پر سارے لوگ دشمن تھے اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا، لیکن کہتے تھے کہ میرے دشمن کیا کریں گے، مجھے جیل میں ڈال کر کے، مجھے مشکلات میں بھی ڈال کر کے میرا وہ سکون نہیں چھین سکتے. وہ کہتے ہیں ایمان والوں کی ایک دنیا، ایمان والوں کے لیے دنیا بھی جنت ہے. کیسے؟ کہتے ہیں جنت سکون کی جگہ ہے. ایمان والا ہر حال میں اپنے آپ کو سکون میں پاتا ہے. تنگی میں ہے تب بھی کیوں سکون ہے اسے؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا میرے حق میں فیصلہ ہے. جو میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ خوش ہے اپنے رب کے فیصلے سے. وہ خوش ہے اپنے رب کے اس فیصلے سے کہ اس نے اسے تنگی میں رکھا ہے اور جسے کشادگی میں رکھا ہے وہ شکر پر شکر، شکر پر شکر. وہ شکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رب نے اسے خوشحالی میں رکھا ہے. تو ایمان والے کی زندگی اور ایمانی زندگی یہ سکون کی زندگی ہوتی ہے، ورنہ سکون کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. ہم آپ چاہے جتنی تدبیریں کریں، بڑے چھوٹے چاہے جتنی شکلیں اور سورس ڈھونڈیں نکالیں، سکون نہیں اللہ تعالیٰ دے سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود طے کیا ہے. اس نے یہ خود نظام بنایا ہے. اس کا نظام ہے کہ میرے بندوں کو سکون ایمان اور میرے حکم کی فرما برداری ملے گا. آپ سوچو، ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑ سکتا ہے؟ آپ بتائیے کیسے جہاد کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں؟ جان و مال کیسے لگا سکتا ہے؟ ہم تو اتنا بھی نہیں کر پاتے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری سوسائٹی اور کمیونٹی کو لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے. آپ سوچئے وہ کیسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں مارے گئے تو جنت ملے گی، اور اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نظر میں. سچے ایمان والوں کی نظر میں اس دنیا کی زندگی چاہے امیری کو ہو چاہے غریبی کی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں ہماری آپ کی جو مشکل ہے، یا ہماری ایمان والی اپنی کمیونٹی کی جو مشکل ہے، مردوں اور عورتوں کی، ہم سب تلاش کرتے ہیں سکون دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، دوسرے دنیا کی سورسز کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو بندے میری نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر کے رکھیں گے. خوشحال ہیں، کہیں مال فتنہ بنا ہوا ہے، کہیں اولاد فتنہ بنی ہوئی ہے، کہیں دوست احباب فتنہ بنے ہوئے ہیں، کہیں پڑوسی فتنہ بنے ہوئے ہیں، کہیں ہمارے سماج میں اپنے مسائل اتنے ہیں، رشتہ داریاں فتنہ بنی ہوئی ہیں، ہم خود ایک دوسرے کے فتنہ بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے، اپنے کو دیکھیے، اپنے گرد و پیش میں دیکھیے کیسے حالات ہیں، بہت خراب حالات. لیکن جو ہم جائزہ اور جو تجزیہ ہم کرتے ہیں عام طور پر دنیا داری کا تجزیہ کرتے ہیں. عام طور پر جیسے یقین نہیں ہے، یہ ایمان جو ہے اتنا کمزور ہے کہ یقین کا درجہ نہیں رکھتا کہ واقعی جو علم اور ایمان ہے یہ یقین کا ہونا چاہیے، یہ بہت کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے صحابہ، ان میں ہر طرح کے لوگ تھے. صحابہ میں قدرت کا انتظام ہے. ایسا نہیں کہ کسی سماج کو اللہ تعالیٰ صرف غریبوں سے بھر دیتا ہے، وہاں امیر بھی اللہ پیدا کرتا ہے تاکہ بیلنس سے چلے. لوگ اگر اللہ کی فرمانبرداری پر رہیں تو سماج میں بیلنس قائم رہے. کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی بے سہارا نہیں رہے گا، کوئی بلا چھت کے نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بے لباس نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. قدرت کا انتظام ہے.
قدرت کا یہ انتظام ہے. دیکھیے صحابہ میں بھی کیسے کیسے لوگ تھے. امیر بھی بہت امیری بھی تھی ان کے ہاں, غریبی تھی, غریبی تو بے انتہا تھی. لیکن آپ اپنے صحابہ کی غریبی پر آپ انہیں نصیحت کرتے تھے اور انہیں سکون رہتا تھا, انہیں سکون رہتا تھا. آپ سوچئے ہجرت کر کے آتے ہیں, انصار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے, اس میں سے آپ لے لو. تو کہتے ہیں نہیں, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کے باغات ہیں, یہ آپ کے عمل ہیں, ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, مدد کریں گے, ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. آپ بتائیے, وہ اپنی غریبی میں بھی اپنے حق, اپنے حالات پر اللہ کے فیصلے سے مطمئن تھے. اور کوئی امیر ہے تو جلنے کا تصور نہیں. کیوں جلنے کا تصور نہیں؟ ایمان کے ساتھ آدمی کا, ایک انسان کو کہاں بہت الجھن ہوتی ہے, ایک انسان کو یہاں بھی الجھن ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ دار مالدار ہے, اس کا رشتہ دار خوشحال ہے, اس کا پڑوسی, اس کا دوست, اس کے اپنے تعلقات والے بڑے اچھی پوزیشن میں ہیں, تو اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اندر بڑی بے چینی ہے. سوچتا ہے ہاں اس کے بھی حالات خراب ہو جاتے, اس کی بھی نعمتیں چھن جاتی, یہ بھی مٹ جاتا, کمزور ہو جاتا, چلتا رہتا ہے. کیوں؟ اب یہ جلن کیا ہے؟ یہ دلوں کا ایسا مرض ہے, یہ بیماری ایسی ہے جو قلق میں رکھتی ہے, الجھائے رکھتی ہے. اس کے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے آدمی نہیں جلے گا اپنے بھائی سے, بلکہ خوش ہوگا؟ بھائی ہے اپنا, ہمارے بھائی کے حق میں رشتہ دار ہے اپنا, ہمارے رشتہ دار کے حق میں ہمارے رب کی کیا مصلحت ہے؟ اس نے اچھا رکھا ہے, خوشحال رکھا ہے, ہمیں اس حال میں رکھا ہے, یہ بھی ہمارے رب کی مصلحت ہے, ہمیں اس پر راضی رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دل میں ایک سے زیادہ دل کسی کو دیا نہیں ہے اللہ نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دل میں دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی, ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, ایک حسد, دوسرا ایمان. ایمان بھی ہو آدمی کے دل میں اور حسد بھی اسی دل میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ایمان کی بات یہ ہے کہ سارے فیصلے رب العالمین کی طرف سے, صحت اللہ اسی کی طرف سے, بیماری بھی اسی کی طرف سے, مالداری بھی اسی کی طرف سے, غریبی بھی اسی طرف سے, خوشحالی بدحالی سب اسی کی طرف سے. اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا ہے تو جلنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے, اور اللہ کے ذکر سے, اس کی ہدایت سے وہ منہ موڑے ہوئے. اس کی ہدایت ہے, اس کا بیان ہے, اس نے اعلان کیا ہے, سب کی تقدیر لکھی ہے, سب کی موت لکھی ہے, سب کی روزی لکھی ہے, سب کو اس کی لکھی ہوئی روزی ملنے والی ہے. موت آئے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ بندے کی لکھی ہوئی روزی اسے مل نہ جائے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ پڑھتے ہیں, ایمان اور یقین کس درجے کا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی بھائی کو مشکل میں رکھا ہے تو اس بھائی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اس تعلیم اور اس ہدایت پر ایمان رکھنے کا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بڑھا دیتا ہے روزی, پھیلا دیتا ہے روزی جس کی چاہتا ہے رب العالمین, اور جس کی چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے روزی. جس کی روزی تنگ ہے یا جس کی روزی کشادہ ہے, دونوں کے لیے ایک ہی ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سب اس کے رب کی طرف سے ہے, یہ سب رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. جب یہ ذہن میں رکھے گا تو آدمی مال پر مغرور نہیں ہوگا, مال پر متکبر نہیں ہوگا. مال زیادہ ہے تو وہ دوسروں کی تحقیر نہیں کرے گا, دوسروں کی توہین نہیں کرے گا, دوسروں کو معمولی اور ذلیل نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتا ہے, اسے سبق یاد ہے رب العالمین کا, تقدیر کا سبق, اس کے تقدیر میں روزی کا سبق,
کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ سمجھے گا کہ میری مہارت، میرا تجربہ، میں بہت معلومات رکھتا ہوں، میں بہت ایکسپیرینس والا ہوں، تو برباد ہو گیا بندہ۔ یہ قارونیت ہے۔ قارونیت کیوں ہے؟ قرآن آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ میں نے اپنے علم، اپنی ایکسپیرینس، اپنی مہارت سے مال حاصل کیا۔ جب مال میں کہا جاتا تھا حق ہے جہاں وہاں لگاؤ، تو کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے علم اور اپنی مہارت سے حاصل کیا ہے۔ ہم میں ہر آدمی دیکھے، ہر آدمی سوچے، ہر مرد و عورت یہ سوچیں کہ ان کو جو کچھ ملا ہے کہیں اس میں یہ دماغ تو نہیں کام کرتا۔ گھر کی عورتیں اللہ نے اگر انہیں خوشحال رکھا ہے، ان کے شوہروں کے، ان کے گھر والوں کی کمائیوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری رکھی ہے، کسی معنی میں زیادہ ہے، یہ تو رب العالمین کو معلوم ہے کہ برکت ہے کہ وہ ڈھیل ہے۔ یہ تو ہمیں آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ کسی کو مال دے دیا تو اللہ خوش ہے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اگر مال کا ملنا خوشی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا، ہماری شریعت یہ نہ کہتی کہ اگر تمہیں فتنوں میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ دنیا داروں کو، یہ منکرین رب اور منکرین اسلام کو اتنی دولت دے دیتا، اتنی کہ اپنی سیڑھیاں اور گھر بناتے تو اس کی چاندی سے بناتے۔ لیکن حکم دیا، کہا کبھی ان کو دیکھ کر کے ان کی دنیا کو اپنی نگاہوں میں بسانا مت، اپنے آپ کو کبھی کمزور مت کرنا، یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ جنت کے مقابل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس کا لالچی بنائے۔ وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت کے مقابل میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت آپ نے بیان کیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت تمہاری نظر میں کسی گھور پر ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہو، کوئی وقات نہیں ہے تمہاری نگاہ میں، اس سے زیادہ حقیر ہے یہ دنیا۔ لیکن یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنت کی قدر اور جنت کے لالچی ہیں، انہی لوگوں کے لیے۔ اور جو جنت کے لالچی ہوتے ہیں، دیکھیے جنت کے ہر عمل میں ان کو لالچ ہوتی ہے، ان کو فکر ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ سوچئے ہمارے سلف تھے، کہا جاتا ہے کہ رمضان گزر جاتا تھا تو رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے دیکھو دیکھو رمضان گزر جانے کے بعد تبدیلی کس کی زندگی میں آئی ہے، تبدیلی آ گئی زندگی میں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کا اثر انہیں حاصل ہو گیا، تقوی حاصل ہو گیا۔ رمضان گزر جانے کے بعد فکر رہتی تھی اللہ قبول کر لے، کیونکہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کے نبی رمضان آیا تو فرمانے لگے بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا، آ گیا تم پر آ گیا یہ مبارک مہینہ۔ اور آپ فرماتے تھے وہ محروم ہے، آپ فرماتے ہیں وہ لعنت کا مستحق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے یہ مہینہ ملا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت اس کی رحمت سے حاصل نہیں کیا، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ کھول دیا دروازے اس نے رحمت کے، قید کر دیا شیاطین کو، جنت کے دروازے کھول دیے، منادی کی طرف سے منادی ہونے لگی کہ آؤ خیر کی طرف، اے خیر کے لالچی، اے ثواب اور جنت کے لالچی آگے آ جاؤ۔ اور اس لیے نہیں کہ جنت کی لالچ رمضان ہی میں، جنت کی لالچ ہر وقت ہر گھڑی، رمضان میں ہی نہیں۔ رمضان میں جیسے کاروباری آدمی ہوتا ہے دنیا میں، وہ اپنے موسم کے حساب سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی خاص سیزن آتا ہے تو چوکسوں چوبند ہو جاتا ہے، تب نہیں دیکھتا رات دن، تھکاوٹ نہیں دیکھتا، ایک موقع ہے۔ ایسے ہی لالچی آدمی نیکیوں کا جب رمضان آتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہار کا نیکیوں کا موقع آ گیا تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، ساری خوب صلاحیتیں لگا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، نمازوں کے لیے قصر، لیکن رات کی نماز اور عبادت کے بڑے لالچی تھے۔ لیکن دیکھیے آخری عشرہ آتا تھا، رمضان ہی کی بات تو تھی نہیں، تو پوری رات کہتے تھے، آپ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کہتے تھے کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، پورے طور پر لگ جاؤ۔ یہ ایک رات اس میں ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ ہے۔ لالچ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی لالچ، کیونکہ ایمان والا یہ نہیں جانتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بھا جائے، پسند آ جائے، اس لیے نیکیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کوئی بھی برا عمل اسے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس برے عمل پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے کتاب و سنت کے حوالوں سے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کو اور آپ کو کہ دیکھیے کوئی گناہ معمولی سمجھ کے نہ کرو۔ اس عورت کی نگاہ میں آپ سوچئے، ایک بلی کو باندھ کے رکھنا کیسا عمل تھا؟ کیا عمل رہا ہوگا آپ بتائیے؟ اس نے کیا سمجھا؟ باندھ دیا ایک بلی کو، چھوڑا بھی نہیں اور کھانا پانی بھی نہیں دیا، بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں رب العالمین نے ڈال دیا ایک بلی کی وجہ سے، ایک بلی کی وجہ سے ڈال دیا۔ اور یہ سبق ہے کہ برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم عام طور پر پرواہ نہیں کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لالچی ہوتا ہے آدمی، نیکیوں کا لالچی، دین کا لالچی، اس کو لالچ ہوتی ہے۔ لالچ پیدا ہو جائے، آپ بتائیے جب لالچ پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ ہی تو مالک ہے دلوں کا۔ حدیث میں آتا ہے سارے آدم کے بیٹے بیٹیوں کے دل، سارے مرد و عورت کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے اسے گھماتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہنے کا حکم ہے، اے اللہ فرما برداری پر ہمارا دل لگا دے، اطاعت پہ ہمارا دل لگا دے، جس سے تو راضی ہو اس کام سے ہمارے دل کو راضی کر دے۔ ہم میں ہر آدمی سوچے، ہر مرد و عورت سوچے کب وہ یہ دعا کرتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ اے اللہ وہ کام ہم سے لے جس سے تو راضی ہو، اور وہ دل سے دعا کرتا ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تلفظ کرتے ہیں، سنٹینسنگ کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، الفاظ بھی نہیں سمجھتے کہ معنی کیا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ پڑھتے ہیں، ہمیں یاد ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے گھر میں، ہماری مدرسوں میں ہمیں سکھایا گیا ہے، تعلیم ملی ہے ہمیں اپنے علماء اماموں سے، اپنے گھر کے دینی ماحول میں۔ لیکن کیا وہ جب پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں بات ہوتی ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ نہیں سمجھتے عام طور پر۔ تو جب بندہ اس سوچ کا ہوتا ہے، اس طرح طلب کرتا ہے، تو وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ اور جب فرما بردار رہتا ہے بندہ، تو جب بھی کہیں مشکل میں پڑتا ہے تو وہ صبر کر کے ذریعے اپنے کو سنبھال لیتا ہے۔ کیسے سنبھالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نواسے یا نواسی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے عقیدہ کنٹرول ہی نہیں کرتا، ایمان ہم کو، آپ کو، مردوں عورت کو کنٹرول ہی نہیں کرتا۔ اور جب یہ کنٹرول نہیں کرتا ہم کو اور آپ کو، جیسے دنیا داری کی سوچ ہمیں کنٹرول کرتی ہے، ہمیں رات دن جد و جہد میں لگا رہنا ہو دنیا کے فائدے کے لیے، تو ہم لگے رہیں گے، اپنی صحت کے لیے لگے رہیں گے، اپنی اولاد کے لیے لگے رہیں گے، کچھ بھی لگاتے رہیں گے۔ وہ ذہن بنا ہے، وہی سوچ بنی ہے، لیکن رب کے فیصلے سے اور رب کی تقدیر کے نقطۂ نظر سے دیکھیے ہم کہاں کنٹرول میں ہیں۔ یاد دلا دیا جائے تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ غافل ہیں ہم، ایمان والے بھی غفلت کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔
غفلت آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے. جیسے وہ حدیث یاد کریے کہ ایک صحابی رسول جا رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور یہ سوچ کے جا رہے تھے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری دل کا حال الگ ہوتا ہے اور جب ہم اپنے گھر کاروبار میں جاتے ہیں تو ہمارا دل بدل جاتا ہے, فرق ہو جاتا ہے. تو کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ کیا یہ نفاق نہیں؟ سوچتے تھے. کہنے کا مطلب سوچتے تھے. اللہ کے نبی نے تسلی دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایک جیسے حالات نہیں ہوتے ہیں. آدمی کوئی نصیحت ہمیں کرتا ہے تو ہمیں نصیحت کا اثر ہوتا ہے. ایمان والوں میں بھی غفلت ہوتی ہے, غفلت کا اثر ہوتا, غفلت پر نصیحتوں کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے اور غفلتوں سے بیدار کرنا اور اسی طرح لاپرواہی کی زندگی سے خبردار کرنا یہ دین کا اور یہ شریعت کا بنیادی عمل ہے. یہ اس لیے ہے کہ آدمی کہیں غافل ہو جائے تو اسے یاد دلا دو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی یا نواسا یا نواسی کا مسئلہ تھا. بیٹی کی اولاد کا ذکر ملتا ہے تو آپ کو خبر دی گئی تو آپ آئے بھاگے, بچی کے ہاں آپ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان للہ ما خدا وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو کچھ لے لیا اللہ نے, جو کچھ لے لیا اللہ نے یہ اسی کا تھا. آپ بتائیے یہ تعلیم آپ اس حادثے پہ دیتے ہو, یہی تعلیم سارے مردوں اور عورتوں کو, سارے مردوں اور عورتوں کو. مر گیا بیٹا یا بیٹی, اللہ کی دی ہوئی اولاد تھی, جن کو اولاد دیا ہے اللہ نے ہی دیا ہے. کتنوں کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے. کسی کو بیٹا دیا ہے تو بہت خوش ہے, کسی کو بیٹی دیا ہے تو دنیا داری کے چکر میں وہ بیٹیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے. لیکن بیٹیوں کے تعلق سے اگر اس کا ایمان رب العالمین اور اس کے دین پر ہو تو نہیں ہلے گا. وہ مشکل سماج میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ بہت ساری دینی قربانیوں سے بچ جاتا ہے, اللہ کے ہاں بچا لیا جاتا ہے, اس کو اجر دیا جاتا ہے اگر وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم اور تربیت دے کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دیتا. یہ رحمت ہے, یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ سماج میں جس سے قربانی, جس عمل سے قربانی کا تقاضا کھڑا ہوتا ہو اور جو قربانی کا مطالبہ کرتا ہو, جو عمل سماجی مشکلات کی وجہ سے سماج میں مطلب غلط نظریے اور رجحان کی وجہ سے, وہی تو بندے کی بلندی کا بنیاد کا ذریعہ ہے, وہی بلندی کا ذریعہ ہے. اگر اسلام پر چلنا سماج میں مشکل ہے تبھی تو بہت بڑے, تبھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بہت بڑی ہے. اگر سماج میں اسلام پہ چلنا آسان ہی ہو جائے, اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے, لیکن عام طور پر تو آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے, تم میں 50 لوگوں کے برابر ان کا درجہ ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا جب وہ دین پر جمے رہیں گے. 50 صحابہ, آپ سوچئے اس کا معنی یہ ہے کہ کتنا کٹھن ہوتا ہے دین پر جمے رہنا. تو آپ دیکھیے نصیحت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بیٹی ہیں, گھر والے ہیں, آپ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں جو لے لیا وہ اللہ کا تھا, جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے, جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اور یاد رکھو اسی ایمان کے ساتھ جیو کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, ہر چیز کا وقت مقرر ہے. ایک مقررہ وقت اللہ کی طرف سے آ گیا, جانے والی چیز چلی گئی. مومن کا اس ایمان کی بنیاد پر اس کا دل مطمئن ہے, دکھی ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, لیکن اندر اس کا مضبوط ہے, وہ ہلتا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہلتا کہ اس کا اصل مضبوط ہے, اس کی جڑ مضبوط ہے, کہ یہ سب اس کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے, جس کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ایک پتا بھی نہیں گرتا. یہ صرف کہنے کے لیے اگر ہے, ہمیں آپ کو سننے کے لیے ہے, ہم سب کو جانکاری کے لیے ہے, تب تو کوئی اثر نہیں ہے.
لیکن اگر یہ ایمان ہے ہمارا کہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے سب کچھ، اسی لیے تو کہا کہ جب تمہیں دے دے تو اتراؤ مت، اور جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو مایوس مت ہو جاؤ اپنے رب سے، مایوس مت ہو جاؤ۔ مشکل آئی ہے تو جس نے مشکل پیدا کی ہے وہ آسانی بھی لائے گا، اور جس نے تمہیں خوشحال بنایا ہے ڈرو تم اللہ سے کہ کہیں تم اترانے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائیوں، اور یہ اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہے جن حالات میں ہو خوشحال اور اطمینان کی زندگی کے لیے ہمیں لالچ کرنا ہے دین کی، ہمیں لالچ کرنا ہے دین کی لالچ کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان بھرے گا، سکون بھرے گا۔ ایمان کی لذت جب ملنے لگے گی تو ایمان کے ساتھ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا عمل کرنا، اور جب عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ دیکھیے کہ تو بندہ عمل کا لالچی ہو جائے گا۔ سلف کی وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ سلف ہمارے دعا کرتے تھے رمضان گزر جانے کے بعد، کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ نیکیاں قبول کر لے جو کچھ ہم نے کیا ہے رمضان کی، اور رمضان سے پہلے دعا کرتے تھے اللہ یہ رمضان جو آنے والا ہے ہمیں ملا دے۔ کیوں ملا دے؟ لالچ تھی کہ یہ ملے گا تو ہم پھر نیکیاں کمائیں گے، جمع کریں گے۔ یہ موقع ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی کے ساتھ ہم زندہ رہیں کہ آنے والا رمضان ہمیں مل جائے، ہم صحت مند رہیں کہ ہم رمضان کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت بھی نصیب فرمائے جو رمضان کی صورت میں اس نے ہمارے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ تو عرض کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اتنی بے چینیوں کی جو زندگی جیتے ہیں، یہ بے چینیاں رب العالمین کی نافرمانی اور بے دینی کی وجہ سے ہے۔ جہاں جہاں دین کا تقاضا ہے وہاں وہاں کھڑا ہونا اور وہاں وہاں پورا کرنا ضروری ہے۔ عقیدے کا تقاضا ہے، نماز کا تقاضا ہے، زکوٰۃ کا تقاضا ہے، اور اسی طرح حسن اخلاق کا تقاضا ہے، معاملات کی صحت کا تقاضا ہے، اولاد اور والدین کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگیاں تنگ کر دیں گے ہم۔ زندگی تنگ ہوتی ہے، دیکھیے کتنی مشکلات کے ساتھ سماج اور ہم جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ آنے والا رمضان جو غالباً 24 تاریخ کو جمعہ کا پہلا دن ہوگا اور وہ پہلی تاریخ ہوگی غالباً رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو، سارے مردوں اور عورتوں کو صحت اور زندگی کے ساتھ اللہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی کی سنتوں پر محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہو، تیرے نبی کے مسلک پر ہو، تیرے نبی کے مسلک پر ہو۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مسلکوں کے بھیڑ میں، فرقوں کی بھیڑ میں کہ آدمی کس کے طریقے پر چلے، اسے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ وہ طریقہ جو تو نے اپنے نبی کے ذریعے چھوڑا ہے امت کے لیے، اے اللہ تعالیٰ اس طریقے اور اس مسلک پر پوری زندگی چلنے کی ہمیں تو توفیق دے۔ اے اللہ پھر دعا کرتا ہوں جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سنتوں پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔